ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کو لے کے اب میں جاؤں گا، ہمارے ساتھ ماہر قانون بابر اوان صاحب موجود ہیں۔ بابر صاحب بہت شکریہ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے۔ بتائیے گا کہ یہ جو پوری ڈیسیجن آیا ہے، اس کی لیگیلٹی، اس کا بہت بڑا فیصلہ ہے یہ، اور ظاہر سی بات ہے مخالف کیمپ تو زیادہ فوکس کر رہا ہے کہ کیا نہیں ہونا چاہیے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو تشریح پیش کی ہے، کس حد تک متفق ہیں آپ اس سے، اگر آپ نے سنی ہے تو؟ میں نے تو کچھ نہیں سنا، اس لیے کہ میں کورٹ میں تھا، اور ابھی جو نئے پرچے ہوئے ہیں ان کی بیل بیفور ریسٹ ہم نے کروائی ہیں اپوزیشن لیڈر سینٹ ڈاکٹر شہزاد کے لیے اور حماد اظہر کے لیے، اور باقی کچھ پارلیمنٹریز میں نکل رہا تھا باہر، ایک میں سے میرے نام کے نعرے لگے، میں رک گیا۔ آپ کا رپورٹ پہ بھی تھا ایئر وائی کا کوئی، تو وہ 29 لڑکے ادھر ادھر سے پکڑ کے ان کو آج دہشت گردی کی عدالت میں لے کے گئے ابھی تھوڑی دیر پہلے، اور ان کی شناخت پریڈ کرانی ہے۔ تو ہم نے ایک ویڈیو بنوا لی جس میں اے آر وائی نے بھی بتائی ہے کہ، اور وکیلوں نے بھی، کہ ان کو ننگے منہ پکڑا گیا، ننگے منہ تھانوں میں رکھا گیا اور ننگے منہ عدالت میں پیش کیا گیا، اور کس بات کی شناخت پریڈ؟ اس لیے کہ شناخت پریڈ کا لاء بھی کہتا ہے اور ہائی کورٹ رولز بھی کہتے ہیں کہ وہ آدمی شناخت کیا جائے گا جس کا چہرہ ڈھانپ کے رکھا جائے سارے وقت، فرام دی ریسٹ ٹو دی کورٹ، نمبر 1۔ دوسرا یہ، اب دیکھیے فیصلہ کیا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ جو ہی بینچ بیٹھا انہوں نے کہا کہ آپ فل کورٹ بٹھائیں، جس کو ریجیکٹ کر دیا گیا اس لیے کہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کا اختیار ہے کانسٹیٹیوشنل بینچز کا۔ اس کے بعد انہوں نے خود اپنی ثوابدید استعمال کی، 9 ججز بٹھا دیے، 9 میں سے 2 پہ گورنمنٹ نے اعتراض کر دیا، نیم کالنگ کی گئی، سیدھی تونے عدالت کی، لیکن ان کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ وہ 2 جب چھوڑ گئے، ریکیوز کر گئے اپنے آپ کو، تو ان کے ساتھ 2 جو دوسرے جج صاحبان تھے انہوں نے بھی اپنی ریزننگ دی اور ریکیوز کر گئے۔ اور اس کے بعد پھر ایک آرڈر ہے کورٹ کا جس کی طرف لوگوں کی توجہ پتہ نہیں گئی کہ نہیں گئی، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب وہ نکلنے کے بعد کہ ریکانسٹیٹیوٹ بینچ ہو جاتا ہے، 9 کی بجائے بینچ جو ریکانسٹیٹیوٹ ہوا وہ ہے 5 کا۔ 5 نے جس طرح فیصلہ کیا جسٹس منصور ارشاد نے کہ میں بیٹھوں گا اور میں بینچ کے اندر بیٹھ کے اپنی ججمنٹ دوں گا، اور وہ بیٹھے اور انہوں نے بینچ کے اندر اپنی ججمنٹ دی۔ اسی طرح اگر دوسرے بیٹھے رہتے تو پھر دوسرے صورتحال مختلف ہو سکتی تھی۔ وہ تو ریفیوز کرنے والی 4 بینچ کا حصہ ہی نہیں رہے۔ ریکانسٹیٹیوٹ ہونے کے بعد جب ری اسمبل کرتا ہے وہ بینچ، تو اس کے 5 ججز تھے، اس میں سے 3 نے بائی میجورٹی ججمنٹ دے دی ہے۔ جو مائنورٹی کا جو بھی آرڈر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اختلافی نوٹ، دیٹ از اے ڈائسینٹنگ ویو، اس کو کہتے ہیں۔ وہ ججمنٹ نہیں، نہ وہ رپورٹ ہوتی ہے ججمنٹ کی حیثیت سے، لکھا جاتا ہے کہ یہ ان کا ڈائسینٹنگ نوٹ ہے، اور ججمنٹ اس کو مانا جاتا ہے جو میجورٹی کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ 3-2 سے فیصلہ ہے۔ اس میں پاکستان کی تاریخ میں مجھے اس فیصلے سے بہت اتفاق ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ نظریہ ضرورت کے اوپر عدالت نہیں گئی، اور جو ججمنٹ آئی ہے اس کے ذریعے انہوں نے کہا کہ آئین کا اسپرٹ اور لیٹر دونوں ان کو اپہولڈ کیا جائے۔ 90 ڈیز کا مطلب 90 دن ہے، اس کا مطلب 91 دن نہیں ہو سکتا۔ 1۔ دوسرا، میں نے سنا ابھی چودھری صاحب کو، اور جو ڈبیٹ تھوڑی بہت میں نے کورٹ کی باوجود بھی دیکھی سنی ہے ادھر ادھر لوگوں سے، وہ یہ ہے کہ جی گورنر کہتا ہے کہ میں نے گورنمنٹ ڈیزالو نہیں کی۔ وہ گورنر ٹھیک کہتا ہے، اس لیے کہ گورنمنٹ ڈیزالو کرنے کا 58(2)B کے امینڈمنٹ کے بعد صدر کے پاس اختیار نہیں رہا، تو گورنر تو ایجنٹ آف دی فیڈریشن ہوتا ہے، پلیئر آف دی پریزیڈنٹ، آرٹیکل 101 ہے، اس کے نیچے بیٹھتا ہے، اس لیے اس نے نہیں کی۔ اس کا کام تھا کہ وہ سمری وہ منظور کرے اور نوٹیفائی کرے، اگر وہ نہ بھی کرے تو ڈیمنگ کلاز لکھی ہے، وہ کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہے 48 آورز میں، اسمبلی خود بخود ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہی اسمبلی ختم ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، تو پھر گورنر کے لیے پہلا کام جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک جنرل الیکشن کال کرے گا، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے۔ دوسرا جو لکھا ہوا ہے وہ 57 ہے، جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جنرل الیکشن کے لیے صدر اور الیکشن کمیشن اس کی مشاورت سے تاریخ طے کی جائے گی۔ اب جو تنازع تھا تاریخ کا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ دیا تھا ہم نے فیصلہ کرنا ہے الیکشن ہوگا کتنے دنوں میں ہوگا۔ اس کے لیے 2 خط صدر عارف الوی نے لکھے، اور جو گورنر کے پاس چلا گیا الیکشن کمیشن، لیکن وہ انہوں نے جو سیکرٹری الیکشن کمیشن جس کو FIR کرانے کا شوق ہے،
तो वो उसने खत लिख के कहा कि हम आपके पास नहीं आएंगे। अब वो जो पर्सोना नॉन ग्रेटा उसको कहेंगे हम, कि जो किसी तरह से रेलेवेंट ही नहीं था, मुतलका आदमी नहीं था, उसके साथ जाके वो मुशावरत कर रहे हैं, जो गवर्नर पंजाब है। गवर्नर पंजाब पे तो सीधा सीधा आर्टिकल 6 बनता है और गवर्नर केपी भी बनता है। बने आज कल या परसों, मार्क माई वर्ड्स, मार्क दिस टाइम, मार्क दिस डे, वो जरूर बनेगा। तो जो अब गवर्नर के पास ऑप्शन थी वो सदर ने इस्तेमाल की, इसलिए कि गवर्नर ने वो ऑप्शन इस्तेमाल नहीं की थी। अब उसके बाद दूसरा एक और मरहला आता है जो केपी के बारे में है। केपी के बारे में गवर्नर ने कुछ भी नहीं किया, इसलिए उसको ऑर्डर दिया गया कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके तो डेट तय करे इलेक्शन की। तो इसलिए इलेक्शन तो होंगे, रोने पीटने से कोई फायदा इनको नहीं हो सकता। और जो तोजीह करते हैं वो हारा हुआ, जो वो कहता है साडा बाबा होते सी, पंजाबी मुझे अच्छी जानते हैं चौधरी साहब, वो बताएंगे। तो ऐसे ही वो टांग ऊपर रखने से तो कुश्ती कोई नहीं जीत सकता। तो इलेक्शन आ रहा है और पीडीएम घर जा रही है। उसके 3 डिनोमिनेटर्स हैं। पहले जो मईशत है, आपको जवाब दे दिया सारी दुनिया ने, और एक हतमी जवाब चौथी दफा इस गवर्नमेंट को दिया है, जो अभी फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दे दिया है। तो पाकिस्तान का जो गैप है वो तकरीबन 42 बिलियन का बनेगा जब हम जून में पहुंचेंगे, और वो डॉलर्स में है। तो उसको किस तरह से हम कवर करेंगे? हमारे पास तो 2 अरब डॉलर हैं, जो वो भी उनमें से 2 में से 7 अरब तो उधार हमने देना है, फिर जो डेट सर्विसिंग हमने करनी है। दूसरी जो है कि लोग एतबार क्यों नहीं कर रहे, ये बैरूनी इदारे और मुल्क क्यों नहीं एतबार कर रहे पाकिस्तान पे? उसका सबब ये है कि गवर्नमेंट्स नॉन रिप्रेजेंटेटिव हैं, नुमाइंदा हुकूमतें नहीं, ना सूबों में और ना ही मरकज में। उनको पता है चोर ठग होने के अलावा, ये मफरूर होने के अलावा इनके पास कोई मैंडेट नहीं है। कुछ जजेस ने रिमार्क्स किए कि जी 5 साल का मैंडेट होता है। फिर नवाज शरीफ जो 5 साल का जब वो गुजार के गया था, तो इमरान खान की गवर्नमेंट किस प्रिंसिपल के तहत हटाई गई थी? ये दूसरी वजह है कि नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। तीसरी वजह ये है कि जो आइन का बुनियादी फाउंडिंग डॉक्यूमेंट आइन के अंदर होता है, उसको कहते हैं प्रीएम्बल। उसमें लिखा हुआ है कि जो ऑर्डर ऑफ द कंट्री, यानी मुल्क का जो निज़ाम होगा, वो लोग तय करेंगे। लोगों के लिए आइन में लिखा हुआ है कि 1 मैन 1 वोट होगा, और अडल्ट फ्रेंचाइज पे इलेक्शन होंगे, और पॉलिटिकल पार्टीज लड़ेंगी। तो ये भाग किस चीज से रहे हैं? आइन से भाग रहे हैं बेसिकली। भागने के रास्ते मेरा नहीं ख्याल कोई रास्ता बाकी है इनके लिए। रोने पीटने के रास्ते खुले हैं, रोना पीटना करने से मिलेगा कुछ नहीं। ठीक है, बिल्कुल। इंतखाबात होंगे और 90 रोज में लाजमी होंगे, और इस हवाले से बाबर अवान अपनी कानूनी राय हमें दे रहे थे। आपका बहुत